اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی اللہ علیہ محمد وعلی بغیر کسی تمہید کے مسائل بینک کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، بینکنگ کے احکام۔ کل آپ کی خدمت میں بینک کی اقسام اور اکاؤنٹ کھولنے کا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج پہلا مرحلہ وہ یہ کہ آیا اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جائز ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے پروفٹ بھی دینا ہے۔ کل یہ آ چکا کہ دونوں طرح کے اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور اختیاری طور پر بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے آپ چاہیں تو سیونگ اکاؤنٹ بھی چلیں کھلوا تو لیا۔ تو اب پیسے رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم پیسے رکھیں گے تو وہ تو کچھ نہ کچھ پروفٹ تو ملے گا ہی ملے گا، چاہے آپ لیں چاہے آپ نہ لیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ وہ تو ایک سسٹم ہے ان کا، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جائیں گے۔ تو اب پیسے رکھوانا جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ ہمیں پروفٹ دیں گے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا مسئلے میں بینکوں کے حوالے سے فرق ہے، لہذا ایک بات میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آگے جا کے بار بار جب تکرار ہوگی تو آپ کے لیے ذہنوں میں مطلب ہوگا تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ دیکھیں، اب ایک پہلے میں مثال دوں آپ کو، پھر اس کو ہم بینکنگ کے اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح بات بنتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس پیسے ہیں، میں نے آپ میں سے کسی کے حوالے کر دیے، مثلا فرض کریں ان کے ہاتھ میں دے دیے، تو مجھے پتہ ہے میں نے پیسے کس کو دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں نے کہا جی میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے واپس کر دیں، انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے پیسے مجھے واپس کر دیے۔ تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے وہ کس نے دیا ہے، درست؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے پیسہ کس کو دیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کس کی جیب سے میری جیب میں واپس آئے ہیں پیسے۔ جس کو دیا ہے اسی کی جیب سے آئے ہیں، تو سمپل سی چیز ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دوں گا اس کو اور لوں گا آپ سے، ان کو دیا ہے انہی سے لوں گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے اس شخص کا پتہ ہے کہ جس کو میں نے دیے ہیں اسی سے میں نے لیے ہیں، یعنی میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں نے دیے کسی کو ہیں اور ملے کسی اور کے ہیں، ایسی کوئی کنفیوژن میرے ذہن میں نہیں ہوگی، بالکل بات واضح اور کلیئر ہوگی۔ یہ ایک چیز۔
ایک دوسری مثال، ایک کنواں، آپ فرض کریں ایسا کنواں ہے جس میں آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے، اور ہر آدمی آتے جاتے اس میں مثلا 50 روپے کا نوٹ ڈال رہا ہے، آپ نے بھی ایک 50 روپے کا نوٹ ڈال دیا، تو یہ تو آپ کو پتا کہ آپ نے اس کنویں میں ڈالا ہے۔ اب بعد میں اعلان ہوا جی سب اپنے اپنے 50 روپے واپس لے جاؤ، ہمارا کام ہو گیا۔ اب آپ نے ایک ہاتھ مارا اور ایک 50 روپے نکال لیے اس میں سے۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ قسم کھا کے کہہ سکے کہ یہ وہی 50 روپے میں نے نکالے ہیں جو میں نے ڈالے تھے، یعنی میرے والا ہی نوٹ ہے بے عین ہی؟ کوئی بھی نہیں قسم کھا سکتا، اس لیے کہ بالآخر ایک کنویں میں پیسے گئے ہیں، مکس اپ ہو چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے ڈالے، آپ کے بعد بھی لوگوں نے ڈالے، پھر وہی والی بات ہے جس نے نکالا ہوگا ہاتھ، ہم لوگ ماشاءاللہ پاکستانی لوگ ہیں تو ذرا کچھ نہ کچھ کر کے ہی نکالیں گے ہاتھ، تو بالآخر معلوم ہے کہ مکس اپ ہو چکے ہیں، اور یہ جو 50 روپے آئے ہیں پتہ نہیں کس کے 50 روپے ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جتنے میں نے ڈالے تھے نکالے تو اتنے ہی ہیں، لیکن یہ اتنے جو نکلے ہیں اب یہ کس کے پیسے میری جیب میں آئے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، اور بہت زیادہ چانس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وہ والا نوٹ، یعنی آپ کتنے % چانس دیں گے کہ یہ وہی ہو جو آپ کے والا نوٹ ہو، بے عین ہی وہی جو آپ نے ڈالا تھا جن نمبروں والا نوٹ، یہ بے عین ہی وہی ہو؟ اس کے کتنے فیصد امکان ہیں؟ شاید 1-2% سے زیادہ، میرا خیال ہے چانس اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی نوٹ، یعنی بہت ہی بڑا کوئی تکا لگے تو یہ وہی نوٹ ہوگا، چھوٹے موٹے تکے پہ بھی کام نہیں چلے گا۔ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ جس کا نوٹ گیا، جو میرا نوٹ تھا، یہ وہی والا مجھے آیا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سے پوچھا چلیں یہ تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ کس کا ہے، تو یہ بتا دیں کس کا آیا ہے۔ آپ کا آیا ہے یہ تو یقین نہیں ہے، تو یہ بتا دیں کس کا آیا ہے۔ آپ کہیں یہ بھی نہیں پتا۔ یہاں تو مثلا فرض کریں 1000 آدمیوں نے نوٹ ڈالا تھا، 1000 50 روپے کے نوٹ پڑے ہوئے، اب ان میں سے کسی ایک کا ہے، اب کس کا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ یہ جو آپ کو نہیں پتا کہ اس 50 روپے کا جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے مالک کون ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا 50 روپیہ ہے جس کا مالک معلوم نہیں۔ اچھا، علم کے مقابل میں کیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے جہل۔ ایک عالم ہے تو عالم کے مقابل میں جاہل استعمال ہوتا ہے، عالم اور جاہل، درست؟ بس علم نہیں ہے یعنی کیا ہے؟ یعنی جہل ہے۔ اب اسی کو ذرا ہم شکل تھوڑی اچھی بنا دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مال ایسا ہے کہ جس کا مالک مجہول ہے، جس کا مالک مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے، نامعلوم کو کہتے ہیں مجہول عربی زبان میں۔ تو اس مال کو کہا جائے گا یہ مال مجہول المالک کا مال ہے، ایک ایسا مال ہے جس کا مالک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی مال ایسا ہو کہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، جسے فقہی اصطلاح میں مجہول المالک، اچھا 2 طرح سے کہا جاتا ہے، بعض اوقات مجہول المالک کہتے ہیں جو اصل ہونا یہی چاہیے، بعض اوقات کہتے ہیں مجہول المال ہے۔ یہ تھوڑا تسامح ہے، تعبیر کرنے میں تھوڑا سا دقت نہیں کی گئی، بہت زیادہ ایکوریسی نہیں ہے، لیکن بالآخر مراد وہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں مجہول المالک، مال مجہول المالک یا مجہول المال، دونوں سے مراد ایک ہی ہوتی ہے کہ جس کا مالک ہمیں نہیں پتا۔ تو ایسا مال کہ جس کے مالک کا علم نہ ہو، اس کا اختیار ہوتا ہے مجتہد کے پاس، اس کا اختیار ہوتا ہے، یعنی مجتہد کی، کیونکہ معلوم تو نہیں ہے کس کا ہے، تو اب اس کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ صاحب اختیار، اصل میں تو صاحب اختیار ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کیونکہ اس وقت تو نائب امام موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، پردہ غیبت میں موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے حاضر نہیں کہ ہم جا کے ان سے پوچھ سکیں، تو انہوں نے اس قسم کے امور کی اتھارٹیز دے دی مجتہد جامع الشرائط کو، جس کو آپ کہتے ہیں نائب امام۔ اسی لیے نائب امام کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں یہ ایک بحث ہے، میں اس میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا، یہ اور بہت ہی خطرناک قسم کی ایک بحث ہے۔ مجتہد کے پاس کتنی اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے امام کی نیابت میں اور امام کی طرف سے؟ آیا جیسے ایک معصوم امام کا وجود ہوتا ہے ایک معاشرے میں، آیا مجتہد جامع الشرائط بالکل اسی کی سمجھیں کٹ پیسٹ کاپی بنا دیا گیا اس کو کہ امام نہیں ہے تو ان کی جگہ پر آپ بس بیٹھ جاؤ؟ جو جو کچھ امام کر سکتا تھا یا جو جو اختیارات امام کے تھے وہ سارے اختیارات آپ کے پاس بھی ہیں۔ تو بہت بڑی
فقہا اور محقق فقہا کی تعداد یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی واسٹ اتھارٹیز کے لیے عصمت کی شرط ہے تاکہ کوئی شخص اپنی واسٹ اتھارٹیز کو مس یوز نہ کر پائے، تو اس کے لیے معصوم ہونا چاہیے۔ اگر بغیر عصمت کے بھی اتنی واسٹ اتھارٹیز دی جا سکتی ہوتی تو ہماری بحث کیا تھی پھر؟ اتنا سر کھپانے کی ضرورت کیا تھی دوسروں کے ساتھ امامت کے مسئلے پر؟ بھئی اگر عقلی طور پر یا نقلی طور پر یعنی روایتوں کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے اس بات کی گنجائش ہوتی کہ جتنی واسٹ اتھارٹی کہ النبی اولا بکم من انفسکم، نبی تم سے تمہاری نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے اوپر میں اولویت رکھتا ہوں اس کے اوپر یہ علی بھی اولویت رکھتا ہے، اتنی بحث ہم کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ اگر ایک غیر معصوم کے پاس بھی اتنی اتھارٹیز آ سکتی تھیں تو پھر بحث کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اصلا پوری شیعت کی بحثیں سب بیکار ہو گئی، پیٹ کے سائڈ میں کر۔ ہمارے تو مذہب کی اساس یہ ہے کہ اتنی واسٹ اتھارٹیز دینے کے لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک لے وہ رک جاؤ، اتنی وسعت کے لیے آپ کو عصمت کی ضرورت ہے۔ بغیر عصمت کے اتنی اتھارٹیز کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد فقہا کی جو محققین ہیں، اہل دقت ہیں، اہل نظر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجتہد کے پاس صرف کام چلانے والی اتھارٹیز ہیں جس سے معاشرے کا کام چل سکے۔ اب یہ بہت ہی عوامی الفاظ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اگرچہ بہت ہی گہری باتیں ہیں یہ۔ مجتہد کے پاس صرف اتنی اتھارٹی ہے کہ معاشرے کا کام پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ایک کام چل سکے۔ اب وہی والی بات ہے، فرض کریں اگر یہ مجہول المال، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو آپ کو اجازت دے سکے، تو آپ کے پورے بینکنگ کے نظام کے اوپر کراس لگ جائے گا، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ بینک کے ذریعے سے، نہ پیسہ رکھ پائیں گے نہ پیسہ نکال پائیں گے، رکھ دیا تو نکالنا مشکل، نکال لیا تو خرچ کرنا مشکل، یعنی ایک نہیں ہزاروں مشکلات اس معاملے میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا آتھورائز کوئی بھی نہیں ہے، تو یعنی دونوں باتوں کو جمع کریں کہ ایک طرف معاشرے کا نظام خراب نہ ہو، معاشرہ بالآخر جس کو کہیں، دیکھیں جب اصل صاحب اختیار نہ ہو تو معاشرے نے تو لولا لنگڑا ہی چلنا ہے۔ غیبت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ یہ معاشرہ لولا لنگڑا چلے گا۔ امام کے ہوتے ہوئے بھی معاشرہ صحیح چلے اور امام کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسی احسن انداز سے چلے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ معقول ہی نہیں ہے۔ پھر امام کی ضرورت کیا؟ اگر بغیر امام کے بھی احسن طریقے سے ہی معاشرے نے چلنا ہے تو امام کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے کہ امام کا کچھ نہ کچھ تو رول ہے معاشرے میں، لہذا وہ رول یہی ہے کہ امام ہوگا تو معاشرہ اچھے انداز سے چلے گا، اگر صاحب اختیار ہوگا امام تو۔ وہ تقیہ والے امام، آپ کوئی کھڑا ہو جائے جی 7ویں امام کا زمانہ، 6ٹھے امام کا زمانہ، 5ویں امام کا زمانہ، 4تھے امام کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، تو کون سا آسن طریقے سے چلا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا گیا، جو ٹریک تھا اس ٹریک کو تبدیل کر دیا گیا، جو خدا نے چاہا تھا کہ اس انداز سے اپنے اختیار سے دنیا آگے بڑھے، اس انداز سے اس کو چینج کر دیا گیا۔ تو جب چینج کر دیا تو اس کی جو ابتلاعات ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، اس کے جو مصائب ہیں، اس کی جو مصیبتیں ہیں، اس کی جو آفتیں ہیں، تو برداشت کرنی پڑیں گی نا۔ بھائی فرض کریں ایک سیدھا روڈ ہے، بہت صاف ستھرا سیدھا روڈ چلا آ رہا ہے آپ کے ڈیسٹینیشن تک، آپ کو پتہ ہے اس روڈ میں کوئی گڑھا بھی نہیں ہے، اس روڈ میں کوئی ٹریفک جیم بھی نہیں ہے، سگنل فری روڈ ہے، آنکھیں بند کریں، ریس پہ پاؤں جیسا لہاری ایکسپریس پہ آپ فرض کریں چڑھ گئے ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آنکھیں بند کر کے، اب البتہ بند مت کیجیے گا، لیکن مراد یہ ہے کہ بے خوف و خطر ہو کے آپ چلتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے سب صاف ستھرا روڈ ہے، یہاں پہ وہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں آنے، یہاں پر جو ہے کوئی اس قسم کی مشکلات نہیں آنی، آپ آرام سے سکون سے چلتے ہیں۔ آپ اچھے خاصے سیدھے روڈ پہ جا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی آپ کے دماغ میں خناس آیا، آپ نے کوئی کٹ سے مڑ گئے۔ اب جب مڑ گئے کٹ سے، تھوڑا آگے گئے، دریائے نیل بہہ رہا ہے، اس کو کراس کیا، جو میں آج کر کے آیا ہوں اس کو کراس کیا آپ نے۔ آج میں نے راستہ چینج کیا، میں نے کہا چلیں آج جلدی پہنچ جاؤں گا، کیونکہ ویسے ہی میں گرو مندر کی سائڈ پہ رہتا ہوں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ ریلی شیلی کی ٹریفک بہت زیادہ تھی، میں نے کہا چلو آج بجائے اس کے کہ میں اسی روٹ سے آؤں تو چینج کر کے وہ پھنس گیا، وہاں پہ بھی پھنس گیا آج میں۔
پھر ایک اور کٹ آیا تو میں نے کہا چلو یہاں سے شاید کم ہو، تو وہاں پہ راستہ خراب، کہیں پہ گڑھے کہیں پہ کچھ. اب یہ مشکلات تو مجھے برداشت کرنی تھی نا، اسی کا نتیجہ کہ میں لیٹ پہنچا ہوں. جب میں نے صاف ستھرا روڈ چھوڑ دیا تو یہ لابد اور ضروری ہے کہ اب جو آپ نے جس ٹریک سے چینج ہو کے دوسرے ٹریک پر گئے ہیں، اگر اس ٹریک پہ مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، گڑھے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، گٹر پھٹے ہوئے ہیں، جو بھی ہے وہ سب آپ کو برداشت اب کرنے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس پیچھے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب امام اگر نہیں ہے، ہم نے امامت کو تو چھوڑ دیا، ہم سے مراد بھائی حضرات نے، یعنی مسلمانوں نے. اگر یہ سارے مسلمان امیر المومنین کی خلافت پر آ کر امامت اولی کے اوپر آ کر متفق ہو جاتے، یقین مانے معاشرے کی شکل ہی کچھ اور ہوتی. ہم نے تو خود چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو جو مشکلات تھیں وہ تو برداشت کرنی ہے. انہی میں سے ایک مشکل یہ کہ اب یہ معاشرہ ظہور امام اجل اللہ فرجہ الشریف تک یہ لنگڑا لولا چل رہے ہیں. اب اس لنگڑے لولے معاشرے کو چلانے کے لیے جہاں جہاں جتنی بالآخر ہم مشکلات کو حل کر سکتے تھے، وہ امام نے کہا کہ یہ میرا نائب تمہارے درمیان موجود ہے، جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، فقیہ میں جو جامع الشرائط ہو، ان کی آپ تقلید بھی کرو اور اپنے مسائل ان کے ساتھ ذریعے حل کرواؤ. اب آپ کو اجازت چاہیے مال میں تصرف کرنے کے لیے تو جاؤ مجتہد کے پاس، اس سے اجازت لے لو. اور فرض کریں کہیں پہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا، ہٹ درمی دکھا رہا ہے، البتہ اپنی خصوصیات کے ساتھ، میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں بہت مجمل، تو جاؤ جا کے مجتہد سے اس مسئلے کو حل کرواؤ. کوئی مر گیا جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو جاؤ، اس کا اختیار بھی مجتہد کے پاس ہے، اس کو بولو کہ اس پراپرٹی کا مسئلہ حل کرے. کوئی نابالغ بچہ ہے اس کا جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جاؤ مجتہد کے پاس اور اس سے اجازت لو. اچھا یہ بات آئی ہے، میں ایک مسئلہ فقہی اور اپنے ٹریک سے ہٹتے ہوئے، کیونکہ وہاں تو بینکنگ میں بات چل رہی، بات آئی ہے اس لیے اہم مسئلہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ بچہ ہے، صرف واجبی کاموں کو کرنے کی حد تک فقہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس گھر میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں تجہیز و تکفین وغیرہ کے حوالے سے، ورنہ آپ وہاں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ڈیرے 3 4 دن 5 دن 6 دن ہفتہ بھر آ کے بیٹھے ہوئے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر تو مرنے والے نے کسی کو اس بچے کا سرپرست بنایا ہے تو اس سے اجازت لینی پڑے گی. اچھا اس کے ہاتھ میں بھی بندر بانٹ نہیں ہے کیونکہ کسی کے حق کی بات ہے، تو اس کو بھی اجازت دینے کے لیے کچھ اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کسی کو سرپرست مقرر نہیں کیا اور اس بچے کا دادا بھی موجود نہیں ہے تو اس بچے کا اختیار بھی حاکم شرع کے پاس ہے، تو اس گھر میں تصرف کرنے کے لیے آپ کو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی. تو یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، یہاں پہ بھی پھر حاکم شرع کی. تو جس حد تک کام چل جائے معاشرے کا، معاشرہ اٹکے نہیں، معاشرہ پھنسے نہیں، پورا سبسٹیٹیوٹ تو امام نہیں دے سکتے تھے نا، کیونکہ ان جیسا کوئی دوسرا اس معاشرے میں تھا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے حساب سے امام جیسا ایک ہی شخص ہوتا ہے کہ جو عہدے پر ہو، تو وہ تو کوئی اور ہے نہیں. جب کوئی ہے نہیں تو سبسٹیٹیوٹ اپنے جیسا کیسے دے سکتے ہیں؟ ان جیسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں. لہذا اب امام کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ امام کہے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں پردہ غیبت میں، حکم الہی ہے، امر الہی ہے. تو میرے بعد یہ جامع الشرائط مجتہدین ہیں، اس حد تک ان کی اتھارٹیز ہیں جو پھر بیان ہوئی ہیں اور وہ فقہ کے اندر دوسری جگہ پر آتی ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ مجہول المال کا مسئلہ. میں واپس آ جاؤں، مجہول المال میں جہاں پہ مالک معلوم نہ ہو، اس کا اختیار مجتہد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا اس کو استعمال کرنے کے لیے مجتہد کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک اگر بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ لگتا ہے کافی سمجھ میں آ گئی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بینک ہیں اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے کہ جیسا میں نے مثال دی نا، میں نے ایک دفعہ ان کو دیا، یہ شخص ہیں، آپ کو دیا، آپ ایک شخص ہیں، ان کو یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب ایک ایک شخص ہے، ایک پرٹیکولر شخص ہے کہ جس کو میں پیسہ دے رہا ہوں اور اسی پرٹیکولر شخص سے میں پیسہ لے رہا ہوں. آیا حکومت
اس پرٹیکولر شخص کی طرح ایک شخص فرض کی جاتی ہے کہ حکومت بھی ایک شخص ہے، جیسے زید، جیسے عمر، جیسے بکر، جیسے خالد، جیسے عباس، جیسے محمد، جیسے علی، ویسے ہی مثلاً پاکستان، کیونکہ ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں اس لیے میں مثال پاکستان کی دے رہا ہوں، تو انہی کی طرح یہ بھی ایک شخص ہے۔ اسی لیے اگر یہ شخص مانے تو جیسے میں نے آپ کو قرضہ دیا، آپ نے مجھے واپس کیا، مجھے معلوم ہے میں نے کس کو دیا، مجھے معلوم ہے مجھے کس نے واپس کیا، تو پاکستان بھی ایسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ بینک کی بات ہو رہی ہے نا، تو گورنمنٹ بینک یعنی پاکستانی بینک، تو پاکستان بھی ایک شخص ہے، یعنی یوں سمجھے کہ میں نے جب پیسہ رکھوایا تو پاکستان کو قرضہ دیا، اور پیسہ نکلوایا تو پاکستان نے میرا قرضہ مجھے واپس کر دیا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ عام شخصوں کی طرح اس کو بھی ایک شخص سمجھتے ہوئے آپ سامنے لائن میں کھڑا کر لیں۔ اس کے مقابل میں دوسرا نظریہ جو آغا خوئی، آغا سیستانی اور بعض دیگر محقق فقہا کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکومت کوئی شخص نہیں ہو سکتی، یہ ایک ٹائٹل ہے، صرف ایک اعتباری چیز ہے۔ یہ ایک، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی ہمارے درمیان میں بارڈرز تو نہیں تھے نا، مثلا انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی بارڈر تھا 47 سے پہلے؟ نہیں تھا۔ ایک لائن کھینچ دی گئی، اس طرف ہو گیا انڈیا، اس طرف ہو گیا پاکستان، اور ایک بارڈر، یہ ایک فرضی خط ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جو باڑیں لگائی ہیں، درمیان میں ایک ایریا آتا ہے جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، تو ایک فرضی لائن بنائی گئی ہے، تصوری لائن، ورنہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی لائن وہاں پر آپ کو، لوگ جو بالکل نئے ہوتے ہیں، مثلا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے، وہ جب بات آتی ہے نا بارڈر کی تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پر بارڈر پہ، وہ دیکھتے ہیں ادھر سے ادھر جانا ہے اور ادھر سے ادھر آنا ہے، تو کوئی چیز ہی نہیں ہے خاص، تو وہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پاکستان کو وہ شخص نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک اعتباری عنوان ہے، ایک فرضی عنوان ہے کہ یہ خطہ پاکستان، وہ خطہ مثلا ہندوستان، وہ خطہ جو ہے وہ مثلا امریکہ، وہ چائنا، وہ جاپان، ہر خطے کا ایک خاص قرارداد کے تحت نام رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اعتباری اور فرضی چیز ہے، یہ شخص کی طرح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب آپ نے جا کر جب بینک میں رکھوایا، گورنمنٹ بینک میں پیسہ، تو یہ گویا کنویں میں ڈالنے کی طرح کا ہو گیا، یہ کنویں کی طرح کی کہانی ہو گئی۔ آپ نے بھی جتنے افراد ہیں سب نے فرض کریں 100 روپے جا کے رکھوایا، اب جب آپ نے چیک لکھا اپنے 100 روپے واپس لینے گئے تو یہ گویا ایسے کہ آپ نے کنویں میں سے ہاتھ ڈال کے 100 روپے نکال لیا۔ اب کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ کس کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ آپ کا اپنے والا نوٹ، آپ کہیں گے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے یقین تو نہیں ہے، بلکہ گمان قوی یہ ہے کہ یہ اپنا نہیں ہوگا میرا، نہ یعنی کہ اپنا نہ ہونے کا زیادہ امکان ہوگا اپنا ہونے کی نسبت، کس کا ہے نہیں معلوم۔ بس یہ جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے گورنمنٹ بینک سے، چاہے آپ کا اپنا ہی تھا، لیکن جاتے وقت تو یقیناً وہ آپ کا تھا، آتے وقت یہ بن گیا مجہول المال۔ جب ہو گیا مجہول المال تو اب اتھارٹی کس کے پاس ہے اس کی؟ مجتہد جامع شرائط کی۔ آپ کہیں یار یہ کیا بات ہوئی، میں نے اپنے پیسے رکھوائے اور اپنے ہی پیسے نکلوائے۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ رکھوائے آپ نے اپنے پیسے، لیکن جو نکلے ہیں یہ آپ ہی کے نکلیں یہ نہیں معلوم، یعنی اس طرف سے جانا صحیح ہے آپ کا، آنے والا راستہ آپ کا، جو تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار اپنے رکھوائے تھے اپنے ہی نکلوائے، نکلوانے آپ اپنے گئے تھے لیکن کس کے آپ کے ہاتھ میں آئے یہ معلوم نہیں ہے آپ کو۔ جب معلوم نہیں ہے تو یہ ہو گیا مجہول المال۔ جب ہو گیا مجہول المال تو اس کی اتھارٹی چلی گئی مجتہد کے ہاتھ میں۔ پیسہ فرضی طور پر آپ کا ہے لیکن اختیار اس کا مجتہد کے پاس ہے۔ اب کیا کریں بھائی؟ اب کرنا ہی ہوگا کہ استعمال کرنا ہے، ہاں جی استعمال کرنا ہے، ضرورت تھی تبھی تو نکلوائے، تو جائیں جا کے مجتہد یا اس کی کسی وکیل سے جس کے پاس اتھارٹی ہے اس بات کی۔ اب یہ بات آئی ہے یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں، دیکھیں مجتہد کے وکلا ایک طریقے کے نہیں ہوتے، مجتہد کے وکلا کبھی بھی ایک طریقے کے نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ مجتہد کا ایک وکیل ایسا ہوتا ہے اس کے پاس بہت ساری، یعنی جتنی کم سے کم مجتہد کے پاس اتھارٹیز ہیں، اگر وہ ساری نہ صحیح تو سمجھیں 95% اتھارٹیز اپنی اس کے حوالے وہ کر دیتا ہے۔ جیسے مثلا فرض کریں آغا سیستانی ہے، انہوں نے 95% اتھارٹیز مثلا آغا جواد شہرستانی جو قم میں ہوتے ہیں ان کے وکیل، ان کے نمائندے ان کے اختیار میں دی ہوئی ہیں۔ ایک کچھ اتھارٹیز ہیں جو ان کے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن اکثریت اتھارٹیز کی ان کے نمائندے ہیں جو اچھی خاصی اتھارٹیز والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے مگر دائرہ تنگ ہوتا ہے، پھر ملے گا آپ کو اور تنگ دائرے والا،
بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ہی مخصوص دائرہ ہے. مثلا فرض کریں آپ کو کوئی مسجد بنانی تھی, آپ نے آغا سیستانی کو ایک خط لکھا, جی ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں, مسجد کا پروجیکٹ ہے, 5 لاکھ ہمیں اس پہ خرچہ ہے, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم 5 لاکھ سہم امام مومنین سے جمع کر کے اس پہ خرچ کر دیں. آغا کی سمجھ میں آ گئی بات کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو اجازت دی. آپ کے پاس صرف 5 لاکھ کی اتھارٹی ہے, اور وہ بھی صرف اس مسجد پہ خرچ کرنے کی اتھارٹی ہے. 5 لاکھ سے 1 روپیہ بھی آپ زیادہ لینے کے حقدار نہیں ہیں. لیں گے تو یہ غصبی ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا اور گناہ ہو جائے گا. 5 لاکھ سے 1 روپیہ زیادہ خرچ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب لینے کی اجازت نہیں ہے تو خرچ کرنے کی اجازت تو بطریقہ والا نہیں ہوگی. تو یہ مختلف کیٹیگریز کے وکلاء ہوتے ہیں. تو اگر کوئی وکیل ایسا ہے کہ پاکستان میں کہ جس کے پاس یا کراچی میں جس کے پاس ایسی اتھارٹیز ہیں اور ہیں ایسے وکلاء, تو آپ ان سے جا کے اس مال کو تصرف کرنے کی اجازت لے لیں. اچھا, ایک جگہ پر آغا سیستانی نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا. اچھا, یہ مسئلہ وہاں پہ بھی آتا ہے, حل سے پہلے وہ بھی عرض کر دوں. جو گورنمنٹ جابز کرتے ہیں, حکومت اپنے خزانے سے ان کو پے کر رہی ہے. اچھا, حکومت کا خزانہ وہی والی بات ہے, مجہول المال ہے. میں نے کہا نا, حکومت کا جتنا بھی پیسہ ہے آغا سیستانی, آغا خوئی وغیرہ کے نظریے کے مطابق یہ ہے مجہول المال, کیونکہ حکومت کو وہ شخص تو سمجھتے نہیں ہیں. حتیٰ ٹیکس جو لیا گیا ہے وہ بھی بالآخر صحیح ہے, مجھ سے لیا, آپ سے لیا, ہم سب سے لیا, لیکن اب جب اس ٹیکس سے پے کرنے جا رہے ہیں تو کس کے پیسے اٹھا کے آپ کو پکڑائے, آپ کو تو نہیں معلوم. لہٰذا جو بھی حکومت کی طرف سے گھوم کر پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا تنخواہ کی صورت میں, وہ بھی اگرچہ آپ کے حق کی زحمت ہے, زحمت کا حق ہے, آپ نے پورا مہینہ زحمت اٹھائی ہے, کام کیا ہے, ڈنڈی نہیں ماری, آخر میں حکومت نے آپ کو ایک چیک دیا یا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے, لیکن ہے تو مجہول المال. جہاں مجہول المال ہوگا وہاں پر بات آئے گی کہ اس کی اتھارٹی ہے مجتہد کے پاس. اب ہر انسان کو جو گورنمنٹ جاب میں ہے, اپنی ہر تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے آغا سیستانی یا اس کے کسی وکیل کے پاس اصولی طور پر جانا چاہیے. لیکن آغا سیستانی نے ان دونوں چیزوں کا مسئلہ تو کر دیا حل. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنا پیسہ ڈال کے اتنی ہی اماؤنٹ نکلوا رہے ہیں جو آپ کے اپنے پیسے جتنی ہیں, 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا آپ نے, 1 لاکھ روپیہ ہی نکلوا رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں دوستان تو ان کو مسئلہ نہیں. درود بھیج دیں محمد آل محمد پر. آپ جو ہے 1 لاکھ روپیہ رکھوایا اور 1 لاکھ ہی روپیہ نکلوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو 1 لاکھ روپیہ آپ نے نکلوایا ہے, جو آپ کے اپنے پیسے رکھے ہوئے نکلوا رہے ہیں, آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ میں بالعموم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو پیسہ آپ بینک میں اپنا رکھواتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد میں اجازت پہلے سے ہی دے دیتا ہوں آپ کو, آپ اس کو استعمال کر لیں, میرے پاس یا میرے کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے پیسے کی حد تک تو انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. ایک دوسرا مسئلہ جو انہوں نے حل کیا, یہ تنخواہوں کا حل کیا. کہتے ہیں جو شخص بھی حکومتی جاب کر رہا ہے اور اس کا کام حلال ہے, یہ شرط ہے اس کے اندر, جو بھی آپ حلال کام کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, اس تنخواہ کو بھی میں آپ کے لیے اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بس حلال کام کے اگینسٹ ملنے والی تنخواہ, اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو آغا سیستانی یا آغا کے وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پہلے سے ہی اجازت دے دی ہے ان دونوں موارد میں, اپنے پیسے میں اور تنخواہ میں, جو حلال کام کے اگینسٹ ملے. البتہ اگر آپ کا کام حرام ہے, آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے, مثلا آپ کسی حکومت کے ایسے بینک میں کام کرتے ہیں جو سودی قرضہ دیتا ہے, اور سودی قرضہ آپ کو پتہ ہے حرام ہے, ساری کہانی اسی لیے ساری کھول لی ہم نے یہ بسات. اس کے اگینسٹ اگر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو وہ تنخواہ اس کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا, وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو کام کیا, کہیں صحیح آپ نے کیا, آپ کو کس نے کہا تھا آپ جا کے حرام کام میں اپنے دخالت دیں؟ آپ نے کیا ہے, آپ نے کیا تو آپ بھگتیں, آپ نے کیا ہے تو ہم کیوں بھگتیں؟ لہٰذا اس میں ہماری آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے. لہٰذا وہ مال استعمال کرنا کہ جو حرام کام کے اگینسٹ چاہے تنخواہ کے طور پر دیا گیا ہو, آغا سیستانی اس کی اجازت نہیں دیتے.
یہاں تک اگر بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہو تو اب پیسے رکھوانے کا بات چل رہی تھی کہ آیا بینک میں پیسے رکھوانا اور اس کے بعد وڈرا کرانا کیا مسئلہ ہے. دیکھیں پیسے رکھوانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے پرائیویٹ بینک ہو, چاہے کافر بینک ہو, چاہے مسلمان بینک ہو اور سیمی پرائیویٹ بینک ہو, کوئی بھی بینک ہو, اس میں پیسے رکھوانے میں تو مشکل نہیں ہے. میں نے کہا نا مشکل وہی آتی ہے وڈرا کرانے میں. وڈرا کرانے میں میں نے بتا دیا کہ اگر گورنمنٹ بینک ہے یا سیمی گورنمنٹ بینک ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ کا شیئر آ جائے گا ایٹ دا اینڈ اس کا حکم وہی گورنمنٹ والا بن جائے گا. تو گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ بینک اس کا حکم یہی ہے کہ اس میں آپ اپنے پیسے اگر نکلوا رہے ہیں تو آقا نے ویسی اجازت دے دی ہے کہ آپ اس پیسے کو رکھ سکتے ہیں, اس لیے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر بینک میں جا کے رکھوا رہے ہیں اور اب اپنے پیسے نکال رہے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کافروں کا مال لے رہے ہیں. چلیں میرا بینک میں پیسہ چلا گیا, کافروں کے پاس چلا گیا, اب کافروں سے میں اتنے پیسے نکلوا رہا ہوں, تو کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ وہ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. اور پرائیویٹ مسلم بینک میں تو ویسے ہی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ شخص معلوم ہے, ولو نام آپ کو نہیں معلوم لیکن پتہ ہے کہ جی ایس بینک کس کا ہے, مثلا کسی خاص شخص کا ہے. مثلا فرض کریں فیصل بینک کس کا ہے, مثلا کسی خاص شخص کا ہے, مثلا ایکس وائی زیڈ جو بینک ہیں وہ, تو اس میں بھی رکھوا کر نکلوانے میں کوئی, اپنا مال نکلوانے میں کسی بھی بینک میں نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی مشکل نہیں ہے, اپنا پیسہ رکھوا کر آپ وڈرا کروا سکتے ہیں. ان میں مشکل جو آتی ہے اور بحث جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیسے آپ نے رکھوائے تھے فرض کریں 5,000 اور آپ کو وہ 5,000 50 روپے دے رہے ہیں واپس. یہ جو 50 روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں, آیا یہ ایکسٹرا اماؤنٹ جو آپ کو مل رہی ہے جو وہ اپنے حساب سے تو آپ کو سود ہی دے رہے ہیں, چاہے وہ اس کو مارک اپ کا نام دیں, چاہے وہ اس کو پروفٹ کا نام دیں, وہ کچھ بھی نام دیں, لیکن ہے جو میں نے عرض کیا نا, کیونکہ آپ نے دیا ہے قرضہ, قرضے کے اوپر ایکسیس مل رہا ہے, تو قرضے کے ساتھ جو بھی آپ کو ایکسیس اماؤنٹ ملتی ہے وہ ہمیشہ سود کے کھاتے میں جاتی ہے. تو یہ ہے تو سود ہی, چاہے وہ کوئی بھی نام دے, ان کی جہت سے سود ہے. اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, بھئی میں نہیں سود کھانا چاہ رہا, میں نہیں سود لینا چاہ رہا, تو میں اس کو لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں. اب اس کی کیونکہ تفصیل تھوڑی لمبی ہے, اب اس کو شروع کروں گا تو بات کہانی آگے چلی جائے گی, اس لیے انشاءاللہ پروفٹ لینے کا مسئلہ کہ اگر بینک انسان کو اس کے اپنے مال پر پروفٹ دیتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا, یہ کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد.